امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس سے بگ بیوٹیفل بل کی منظوری پر خوشی کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بگ بیوٹیفل بل کی باعث معیشت تیزی سے ترقی کرے گی۔ یہ بل امریکی عوام کے لیے ضروری تھا۔ میرا پہلا دور حکومت انتہائی کامیاب رہا۔ اب بھی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ روسی صدر پیوٹن سے گفتگو میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں غزہ کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں غزہ کے لوگ محفوظ ہوں۔ امریکی کانگریس نے آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا بگ بیوٹیفل بل منظور کیا۔ بل کے حق میں 218 اور مخالفت میں 214 ووٹ پڑے۔ بگ بیوٹیفل بل میں ٹیکس میں کٹوتی اور اخراجات کے متعلق اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ آج شام 5 بجے بل پر دستخط کریں گے۔ روس افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لیں۔ روسی سفیر اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات۔ روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو روسی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ امیر خان متقی نے کہا روس کا اقدام دوسروں کے لیے مثال بنے گا۔ روس افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی سفیر اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات ہوئی۔ روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو روسی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یوکرین سے متعلق مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روسی صدر کا امریکی صدر کو ٹوک پیغام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے امکان پر غور۔ پیوٹن نے کہا بات چیت سے یوکرین تنازع کے حل کی تلاش جاری رکھیں گے۔ روس یوکرین تنازع کے سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں مشرقی وسطی اور ایران کی صورتحال پر بات چیت۔ ترجمان کریملن کے مطابق صدر پیوٹن نے ایران کا مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں میں تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ یوکرین سے متعلق مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایسا کہنا تھا روسی صدر کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے امکان پر غور کیا گیا۔ بات چیت سے یوکرین کے تنازع کے حل کی تلاش جاری رکھیں گے، ایسا کہنا تھا روسی صدر پیوٹن کا، جبکہ مشرقی وسطی اور ایران کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترجمان کریملن کے مطابق صدر پیوٹن کا ایران کا مسئلہ سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں میں تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ کہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں پالتو شیر کا شہریوں پر حملہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ 2 زخمی بچوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم۔ ترجمان وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ شادی کھوئی میں ڈیرے پر بغیر لائسنس شیر کو رکھا گیا تھا۔ شیر نے ڈیرے کی دیوار پھلانگ کر شہریوں پر حملہ کیا۔ جوہر ٹاؤن میں یہ جو واقعہ ہے وہ پیش آیا ہے۔ پالتو شیر نے شہریوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور رپورٹس کے مطابق ایک بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ بغیر لائسنس کے جو شیر تھا وہ رکھا گیا تھا ایک ڈیرے پر، جس کی دیوار پھلانگ کر شیر نے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ نانگا پربت سر کرنے کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک۔ کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما کلارا حادثے کا شکار ہوئیں۔ پولیس حکام کے مطابق دوران ٹریکنگ حادثہ پیش آیا۔ غیر ملکی خاتون کی آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے سے موت ہوئی۔ ساتھ ہی کوہ پیما بیس کیمپ میں حادثے سے متعلق آگاہی دی۔ متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان۔ وزیراعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے شوشا کاراباخ پہنچ گئے۔ فضولی ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے وزیر ثقافت، پاکستان کے سفیر سمیت اعلیٰ سفارتی اہلکاروں نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شامل۔ وزیراعظم ای سی او سربراہی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ علاقائی عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیراعظم سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایران، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکیے کے سربراہان سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیراعظم علاقائی تجارت، توانائی اور رابطے کے فروغ پر زور دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے گفتگو میں کہا کہ فیلڈ مارشل کو جنگ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ بھارت نے 4 گنا زیادہ نقصان بھگتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ میں بھارت کے کسی شہری علاقے کو نقصان ہو۔ ہمارا ایک میزائل بھارت کے آئل ڈپو میں لگا اور سویلین آبادی بچ گئی۔ اللہ کی مدد سے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیراعظم کا اہم کردار ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم الحرام میں قیام امن حکومت کی ترجیح ہے۔ علماء کرام کا محرم میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ حضرت امام حسین سب کے ہیں۔
آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے، اور انہوں نے بھگتا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے۔ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف، وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا اور وہ پوری آبادی بچ گئی۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جو سب سے بڑی وہ آگ والی ویڈیو ہے وہ اس کی ہے۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم کے مہینے میں جو امن و امان، جو باقی ساری چیزیں، وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہیں، حسین بھی سب کے ہیں۔ کا ایوان میں اپوزیشن اراکین کے غیر پارلیمانی رویے کے خلاف ایکشن، الیکشن کمیشن میں 26 اراکین کی نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن اراکین کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی نے 26 اراکین کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی رپورٹ جاری کی۔ دائر ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر کے بار بار کہنے کے باوجود اراکین نے ایوان میں نظم و ضبط بحال نہ ہونے دیا۔ ایم پی ایز نے اسمبلی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر اجلاس کی کارروائی میں خلل ڈالا اور شور شرابہ کر کے اسمبلی کی کارروائی معطل کروائی۔ غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال، شور شرابہ اور بدنظمی پر ان اراکین کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جاتی ہے۔ اسپیکر نے اسمبلی قواعد کے رول 210 کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ریفرنس دائر کیا ہے۔ ریفرنس میں اسپیکر نے ایوان کے قواعد کی شق 15 اور 210 کا حوالہ بھی دیا ہے اور 26 ایم پی ایز کو نااہل کرنے کی درخواست کے ساتھ اراکین کے ناموں کی فہرست بھی جمع کروائی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کر چکے، منتخب ہو کر اسمبلی میں آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا جاتا ہے، پھر اسی حلف کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی اور حلف کی پاسداری ختم کرنے کی قسم اٹھانا اور پھر اس کی خلاف ورزی کرنا کس زمرے میں آتا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ میرے سوال بڑے بنیادی سوال ہیں۔ نمبر 1 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آئین کی جو شیئر وائلیشن ہے وہ وائلیشن ایک حلف کی پاسداری کرنے کا قسم اٹھانا ہے اور پھر اس کو خود بریچ کرنا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کے آگے رکھا اور پوچھا ہے۔ آئی نیڈ این آنسر ٹو دس از کانسٹیٹیوشن، یہ آئین ہے اور آپ حلف اٹھاتے ہیں، اسمبلی میں پہلے دن جاتے ہیں اور جا کر آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین پاکستان کو وفادار ہوں، تو آئین پاکستان سے وفاداری، میں اس کی پاسداری کروں گا، میں اس کی آئین کے ساتھ میں اپنے کو جو رشتہ جس کو قائم رکھنے کا حلف اٹھاتے ہیں، تو اسی آئین کے آرٹیکل 69 میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو اسمبلیز ہیں یہ اپنے رولز کو بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے، ادائیگیوں کو آسان بنانے ڈیجیٹل سسٹم کے بارے آگاہی بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہدایت کے سلسلے میں تمام اہداف کو دوگنا کیا جائے، تفصیل اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت پر ہفتہ وار اجلاس، متعلقہ کمیٹیوں کو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر قابل عمل تجاویز دینے کی ہدایت۔ اجلاس میں معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے تجاویز اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا اسٹیٹ بینک تاجروں کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں چھوٹے کاروبار کی حوصلہ افزائی اور شمولیت کے لیے آسان پیکج متعارف کرایا جائے گا۔ موبائل فون ایپلیکیشنز استعمال کرنے والوں کی تعداد 9 کروڑ 50 لاکھ سے 12 کروڑ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ مجموعی ڈیجیٹل ادائیگیوں کو 7.5 ارب روپے سے 12 ارب روپے تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ادائیگیوں کو آسان بنانے ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کے بارے میں آگاہی بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاق کے زیر انتظام علاقوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں۔